بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 172 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور آج انشاءاللہ ہم واختلف سے پڑھیں گے، یعنی کتاب النکاح کا ہمارا دوسرا باب چل رہا ہے، اور دوسرے باب کی پہلی فصل پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور پہلی فصل کا جو الموضوع الثانی ہے وہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دوسرا موضوع شروع کیا تھا، یعنی الموضوع الثانی جو تھا، یعنی الفصل الاول کا الموضوع الثانی جو تھا، اور ایسے ہی الموضوع الثانی میں ہم نے ولی کے اوصاف پہ بات شروع کی تھی کہ ولی کے جو اوصاف ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے۔ وہ ولی جو کسی لڑکی کا نکاح کروانا چاہتا ہے، جو لڑکی اس کے زیر طوالت ہے، زیر کفالت ہے، اگر وہ اس کا نکاح کروانا چاہتا ہے، اس کا ولی بننا چاہتا ہے، تو اس ولی کے اندر کون سے اوصاف ہونے چاہیے۔ تو یہ ہم نے اوصاف پچھلے سبق میں پڑھے تھے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یہ ہم نے اوصاف پڑھے تھے۔ تو اب اسی سے آگے انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم دیکھیں گے کہ کیا فاسق آدمی جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی غلام جو ہے وہ کسی کا ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یعنی ولی غلام جو ہے وہ اپنے زیر طوالت، زیر کفالت لڑکی کا نکاح کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا۔ تو فاسق اور غلام کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ ایسے ہی آج ہم دیکھیں گے کہ جو کم عقل ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے، وہ ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو ان مسائل میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ اختلاف کی وضاحت کی جائے گی، اور پھر اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو فقہا کے درمیان میں فاسق، غلام اور کم عقل کے بارے میں اختلاف واقع ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا سبب کیا ہے، تو تفصیل سے دیکھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلَاثَةٍ، تین چیزوں میں فقہا کا اختلاف ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں کہ غلام، فاسق اور کم عقل کے سلسلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ وہ تین چیزیں یہی ہیں، غلام، فاسق اور کم عقل، یعنی ان تینوں کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ غلام کے ولی ہونے کو اکثر علماء نے ممنوع قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، جو غلام ہے اس کے ولی ہونے کو علماء نے منع کیا ہے کہ یہ غلام ولی نہ ہو، اور امام ابو حنیفہ نے اسے جائز کیا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غلام کے ولی ہونے کے بارے میں، غلام کی ولایت کے بارے میں جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ باقی اکثر علماء کہتے ہیں کہ غلام جو ہے وہ ولی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پہلے کے بارے میں بات ہو گئی کہ غلام جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور اکثر علماء کے نزدیک وہ ولی نہیں بن سکتا۔ یہاں تک دیکھ لیں۔ وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلَاثَةٍ، تین چیزوں میں اختلاف ہے فقہا کا، غلام کے بارے میں، فاسق کے بارے میں، اور صفیہ یعنی جو کم عقل شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ فَأَمَّا الْعَبْدُ، جو ان میں سے پہلا ہے غلام، فَالْأَكْثَرُ عَلَى مَنْعِ وِلَایَتِهِ، اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس کی ولایت منع ہے، یعنی یہ ولی نہیں بن سکتا۔ وَجَوَّزَهَا ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ وَأَمَّا الرُّشْدُ، اور جو عقل مندی ہے، اب یعنی دوسری چیز، یہ تیسری چیز کے بارے میں مصنف ذکر کرنے لگے ہیں کہ کم عقل یا عقل مند کے بارے میں۔ ترجمہ دیکھیں پہلے۔ عقل و رشد کے سلسلہ میں اکثر مالکی فقہا کی رائے ہے کہ یہ ولایت کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی مسلک ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ عقل و رشد کو شرط قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اما رشد، جو عقل مندی ہے، فالمشہور فی المذہبی، جہاں پر اکیلا مذہب کا لفظ آتا ہے وہاں پر مصنف کی مراد مذہب مالکی ہوتی ہے۔ تو مذہب مالکی میں جو مشہور مذہب ہے وہ مصنف کہہ رہے ہیں آنی عند اکثر اصحاب المالک، امام مالک رحمہ اللہ کے اکثر اصحاب کے نزدیک جو مشہور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ ان ذلک لیس من شرطھا، کہ عقل مندی جو ہے وہ نکاح کی ولایت کی شرائط میں سے ہے ہی نہیں ہے، یعنی ولی کے جو اوصاف بیان کیے تھے ان میں
عقل مندی شرط نہیں ہے، ولی کا وصف عقل مند ہونا ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے ولی کے لیے۔ وقد روی عن مالکن، اور امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت یہی ہے کہ مثل قول شافعی، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ جو رشد ہے، عقل مندی ہے، یہ شرط ہے ولی کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے دو قول ہو گئے نا، مشہور مذہب ان کا یہی ہے کہ یہ عقل مندی ولی کی اوصاف میں ضروری نہیں ہے، اور ایک قول ان کا یہ بھی ہے کہ یہ وصف ضروری ہے عقل مند ہونا، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وبقول الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول، قال اشہب و ابو مصعب، اشہب اور مصعب جو ہیں یہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہی ذکر کرتے ہیں، یعنی اشہب کا، ابو مصعب کا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ عقل مندی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ امام شافعی، امام اشہب اور ابو مصعب، ان تینوں کا ایک قول ہے کہ جی عقل مندی ضروری ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے ایک، لیکن اکثر اور جو مشہور مذہب ہے امام مالک رحمہ اللہ کا صاحب کے نزدیک وہ یہی ہے کہ یہ شرط نہیں ہے۔ اب یہ فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا، دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ عقل مندی ضروری ہے، جس میں امام مالک رحمہ اللہ ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جی عقل مندی ضروری نہیں ہے، جس میں امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے ان کے اکثر اصحاب کے نزدیک۔ اور ایک قول، ایک گروہ فقہا کا یہ ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام اشہب اور امام ابو مصعب، ان کے نزدیک ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو گروپ ہو گئے۔ اب دیکھیں آگے، وسبب الخلافی، اور اختلاف کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ تشبیہ هذه الولایت بولایت المال، یہ جو ولایت ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے مال کی ولایت کے ساتھ، یعنی جیسا مال کی ولایت شخص کر سکتا ہے ویسی ولایت نکاح کے لیے ولی بھی کر سکتا ہے، یعنی جو اوصاف مال کے تصرف کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہی اوصاف ولی کے لیے ضروری ہوں گے۔ فمن رآ انہ قد یوجب الرشد فی هذه الولایت مع عدمہ فی المال، وہ فقہا جو کہتے ہیں کہ یہ عقل مندی ضروری ہے اس ولایت میں، چاہے مال کی ولایت میں یہ نہ بھی ہو، وہ فقہا، یعنی جو فقہا ترجمے میں دیکھیں، جن فقہا کے نزدیک اس ولایت میں عقل و رشد ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے، اگرچہ مالی ولایت میں یہ ناگزیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، مالی ولایت میں اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن اس ولایت میں یہ عقل و رشد ہونا، عقل مند ہونا یہ ضروری ہے۔ تو قال لیس من شرطہ یکون رشیدا فی المال، تو ان کے نزدیک مالی ولایت کے لیے یہ شرط نہیں ہے، مالی ولایت کے لیے عقل مند ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ ان یکون رشیدا فی المال، کہ وہ مال میں بھی عقل مند ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے رشید ہونا مال میں پھر ضروری نہیں ہے۔ ومن رعا، اور وہ فقہا جو خیال کرتے ہیں کہ ان ذالک ممتنع الوجود، کہ وہ اسے ممتنع الوجود کہتے ہیں، ناممکن الوجود تصور کرتے ہیں، کہ دیکھیں ترجمے میں جن فقہا نے اسے ناممکن الوجود تصور کیا ہے، قال، وہ کہتے ہیں لا بد من الرشد فی المال، کہ مال میں عقل مند ہونا ضروری ہے، یعنی مال کا تصرف وہ شخص کرے گا جو عقل مند ہوگا، جس کے اندر رشد ہوگی اور عقل مندی ہوگی، وہ مال میں تصرف کر سکے گا۔ تو ان کے نزدیک پھر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس کو مال پر قیاس کرتے ہیں، مال کی ولایت پر، وہ کہتے ہیں کہ مال کی ولایت میں عقل مند ہونا ضروری ہے، تو پھر یہاں پر بھی ضروری ہے۔ جو کہتے ہیں کہ جی مال کی ولایت میں عقل مند ہونا ضروری نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ضروری نہیں ہے۔ تو دیکھیں وہما قسمانی، اور آپ سمجھتے ہیں کما ترا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آنی، مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد ان رشد فی المال، مال میں جو عقل مندی ہے وہ کوئی اور چیز ہے، غیر الرشد فی اختیار الکفاءۃ لہا، اور کف تلاش کرنا، کف کا اختیار کرنا، اس میں عقل مندی کوئی اور چیز ہے، یعنی کف کے انتخاب میں عقل کا استعمال ایک الگ چیز ہے، اور مال میں عقل و ہوش کی موجودگی ایک الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مصنف نے بتلا دیا ہے۔ تو یہ اختلاف کا سبب بھی ہم نے جان لیا ہے۔ آگے دیکھیں، وَأَمَّا الْعَدَالَةُ، یہاں سے تیسری چیز بات بیان کر رہے ہیں جو فسق تھا کہ فاسق آدمی ولی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا۔ تو عدالت کا ہونا جو ہے، انما اختلفوا فیہا من جہت انہا نظر للمعلی، کہ
اس مسئلہ میں فقہا کا اختلاف ہے، اور اختلاف اس بنا پر ہے کہ یہ ولایت کو ایک معنوی نظر سے دیکھتے ہیں، معنوی نظر رکھتے ہیں، معنوی رنگ رکھتے ہیں۔ مصنف کہہ رہے ہیں میری مراد ہذہ الولایت، یعنی اس ولایت کے لیے یعنی کہ جو یہ نکاح کے لیے جو ولی بنے گا اس ولی کے اندر جو اوصاف ہوں گے اس ولایت کے لیے فلا یؤمن مع عدم العدالت اللہ یختار لہ الکفاءۃ، اس لیے کہ ولی کے فاسق ہونے کی صورت میں یہ ضروری نہیں کہ ولی زیر اتوار لڑکی کے لیے کف کا انتخاب نہ کرے۔ اب دیکھیں کہ فلا یؤمن مع عدم العدالت، اگر کسی آدمی کے اندر عدالت موجود نہیں ہے تو اس سے بات لازم نہیں آتی کہ اللہ یختار لہ الکفاءۃ، وہ اس کے لیے کف اختیار نہیں کرے گا، کف تلاش نہیں کرے گا، اس کے برابر کے لیول کا، اس کے برابر کے درجے کا رشتہ تلاش نہیں کرے گا۔ اگرچہ وہ فاسق ہے، اس کے اندر عدالت نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ کف تلاش نہیں کرے گا، کف کا انتخاب نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کف کا انتخاب کرے گا۔ وقد یمکن، اور ممکن ہے کہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان الحالۃ التی بہا یختار الاولیاء لمولیاہم الکفء غیر حالۃ العدالت، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس حالت میں ولی کف کا انتخاب کرتا ہے، کہ ان حال التی بہا یختار الاولیاء، یعنی جس حالت میں وہ اولیاء جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں لمولیاتہم الکفء، یعنی کف کے رشتہ دار تلاش کرتے ہیں، یہ حالت غیر حالت العدالتی، عدالت کی حالت سے الگ حالت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہی الخوف لحوق العار بہم، کہ ان کو عار لاحق ہوگی، عار لاحق ہونے کا، ذلیل ہونے کا جو خوف ہے یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جو فاسق ہونا ہے، عدم عدالت ہونا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، اور خوف کا عاری ہونا کہ جی عزت چلی جائے گی، بدنام ہوں گے اگر کف میں رشتہ نہ کیا، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عادل نہیں بھی ہے، فاسق ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کف کا رشتہ تلاش نہیں کرے گا، بلکہ وہ کف کا رشتہ تلاش کرے گا۔ کیوں؟ اس کو خوف ہے کہ اگر وہ کف میں رشتہ نہیں کرے گا تو اس کو عار لاحق ہوگی، وہ ذلیل ہوگا، لوگ اس کو باتیں بنائیں گے کہ اس نے کیسی بری جگہ رشتہ کیا ہے۔ تو اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن عار کی وجہ سے وہ اچھا کف تلاش کرے گا، برابر کے لیول کا رشتہ تلاش کرے گا۔ وَهَذِهِ هِيَ مَوْجُودَةٌ بِالطَّبْعِ، اور یہ والا خوف جو ہے عار لاحق ہونے کا، یہ طبی طور پر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے اگرچہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ وَتِلْكَ الْعَدَالَةُ الْأُخْرَى مُكْتَسَبَةٌ، اور جو عدالت کا حصول ہے، فاسق سے نکل کر عادل آدمی بننا، اچھے اوصاف کا، اچھے اخلاق کا مالک بننا، یہ تو مکتسبہ چیز ہے، یہ تو حاصل کی جاتی ہے اکتساب کر کے، کوشش کر کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے عدالت کا ہونا مصنف کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، بلکہ فاسق آدمی بھی عار کے خوف کی وجہ سے اچھا رشتہ اور کف کا رشتہ تلاش کرے گا۔ وَلِنَقْصِ الْعَبْدِ، اور جو غلام کے اندر چونکہ نقص ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، يَدْخُلُ الْخِلَافُ فِي وِلَایَتِهِ، اس کی ولایت میں اختلاف واقع ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کے اندر نقص ہوتا ہے اس لیے اس کے ولی ہونے میں اختلاف ہے۔ کما يدخل فی عدالتہ، جیسا کہ اس کی عدالت میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی جیسے اس کے عادل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، ایسے ہی اس کی ولایت کے بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ تو لہٰذا ہماری اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے، اور ہم نے فاسق اور غلام کا ولی بننے کا جو مسئلہ ہے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ ایسے ہی کم عقل کا ولی بننا، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، اس میں فقہا کا جو اختلاف تھا وہ اختلاف ہم نے واضح کیا ہے، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو پیپر میں پوچھی جانے والے سوالات سے متعلق ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور دوسرا سوال ہے کہ ولی کی شرائط بیان کریں، نیز فقہا کے اختلاف کی بھی وضاحت کریں۔ ولی کی شرائط پچھلے سبق میں ہماری ہو گئی تھی اور کچھ آج کے سبق میں ہو گئی ہیں، فقہا کا اختلاف بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 173 میں اسی ترتیب سے ہم آگے چلیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے۔ الموضوع الثانی ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اب ہم الموضوع الثالث سے انشاءاللہ اگلے سبق میں شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔